السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہر سال ایک رمضان بیٹھک کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح 3 سال سے یہ مسلسل چل رہی ہے۔ اور اس رمضان بیٹھک میں ڈیفرنٹ علماء کو یا ڈیفرنٹ لوگوں کو بلاتا ہوں اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتا ہوں۔ اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا پروگرام کیوں نہ کروں جو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور صرف رمضان کے لیے ہی نہ ہو، ہم چاہیں تو اس کو جب مرضی دیکھیں، جب مرضی سنیں، یہ ہمارے لیے اسی طرح سے ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا مائنڈ سائنسز کا جو نالج ہے، اور پھر اس نالج کو میں کس طرح اپنی زندگی میں، اور پھر کس طرح اس کو میں دین سے ریلیٹ کرتا ہوں، اس رمضان میں اس کے اوپر ایک سیریز کروں، اور آپ کے ساتھ جتنا آپ اس کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس پہ کمنٹ کریں گے، اتنا ہی میں زیادہ آپ کے ساتھ اس میں ہم انجوائے بھی کر سکوں گا، اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات بھی کرتے رہیں گے۔ یہ میری کوشش یہ ہوگی کہ تقریباً 20 منٹ کے آس پاس ہماری ایک ویڈیو ہو، اور اس کے بعد ہم سوال جواب بھی کر سکیں لائیو انشاءاللہ اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ اور اس میں آپ کو ایک بیسک اوور ویو دوں ڈفرینٹ ٹاپکس کا، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، دین، دنیا اور اپنی ہر چیز کے مطابق آپ کیسے سائنس اور ان سب چیزوں کو چلا سکتے ہیں کہ آپ کا ہر روز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اس سیریز میں کل آج سے بہتری کا سامان کریں گے۔ اس کے لیے آپ کی بہت ساری دعاؤں کی طالب بھی ہوں، اور آپ کی بہت ساری دعاؤں کا خواستگار بھی ہوں، کیونکہ دعاؤں کے بغیر میرا خیال ہے میرا یہاں اور آگے کا سفر دونوں ہی بڑے مشکل ہیں، تو آپ کی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو میں آج اس سیریز کا جو آغاز کرنے جا رہا ہوں، میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں بھی اگر ہم اڈاپٹ کریں تو بہت بہتری ہوگی، لیکن اگر اس سیریز کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ کو ان پوائنٹس کو بڑے خاص نظر میں رکھنا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ جب یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، سو ہیو این اوپن اینڈ پلے فل مائنڈ، یعنی کہ اپنے دماغ کو آپ انجوائمنٹ کے لیے رکھیں، آپ اس کو کھلا رکھیں۔ آپ نے جو بھی پہلے پڑھا، لکھا، سنا ہے، اس کو آپ یاد تو رکھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے علاوہ بھی علم موجود ہے۔ سو آپ جب یہ ویڈیوز دیکھیں تو کم ود این اوپن اینڈ پلے فل مائنڈ، تاکہ آپ اگر آپ یہ سوچ کر آئیں گے نا کہ یار مجھے یہ نہیں سیکھنا، مجھے وہ سیکھنا ہے، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے وہ پتہ ہے، تو آپ اور میں ہم میں سے کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ ان سیریز کو دیکھ رہے ہوں تو آپ اس کو انجوائے کریں۔ اچھا، یہی اصول میں کہتا ہوتا ہوں کہ زندگی میں بھی اگر ہم لاگو کریں، اگر ہم اپنی زندگی کو اوپن ہو کر دیکھیں، اوپن مائنڈڈ سے دیکھیں، مائنڈنس سے، ہم اپنی زندگی کے اندر اگر ہیپینس کو، جوائے کو، پلے فلنس کو لے آئیں، تو اب سوچئے ہماری زندگیاں کتنی زیادہ مزیدار اور لطف اندوز ہونے والی ہو جائیں گی، اور پھر ہم اس زندگی کو انجوائے بھی کریں۔ اچھا، میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ میں جس طرح شاید اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ جی لائف کا مطلب ہے لیو ان فل انجوائمنٹ۔ تو مجھے کئی بار لوگ پوچھتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا، مجھے کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ انجوائمنٹ، مومن کی زندگی میں انجوائمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی روزے رکھتے ہو، مزہ آ رہا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو، مزہ آ رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہو، مزہ آ رہا ہے؟ دس از کالڈ انجوائمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان انشاءاللہ ہم لوگوں نے علم کے لیے وقف کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ ایسا اس کو بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم جب اس رمضان سے ختم ہو اور ہم اپنی عید الفطر منائیں تو ہم کہہ سکیں مزہ آ گیا، انجوائے یور لائف، سو انجوائے یور ٹائم وین یو آر ہیئر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو سوچئے گا اور اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھئے گا، میں کیوں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں؟ اچھا، اب اسی کو آپ زندگی سے بھی لنک کریں تو آپ سوچیں گے کہ میں کیوں اس زندگی میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اگر مقصد میرے پر تنقید کرنا ہے، فبہا، آپ کیجئے، میں حاضر ہوں، میری کریکشن کریں، بٹ تنقید برائے تنقید سے شاید آپ کو وہ فائدہ نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ کا مقصد علم حاصل کرنا ہے تو پھر ضرور یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہونے جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیز بڑی امپورٹنٹ کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو میں چاہوں گا کہ میں
ہم سب مل کر اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں کہ ہم اس نیت سے، اس خالص نیت سے، اس اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور میں یہ بات جانتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ہم علم کا حصول کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ویڈیوز بھی اسی لیے بن رہی ہیں اور یہ ویڈیو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم یہاں پر انشاءاللہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، کیونکہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ قلم تھی۔ قلم علم کی نشانی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پہلی وہی معاملات اور عبادات کی نہیں آئی تھی، بلکہ علم کی آئی تھی۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ، ٹھیک؟ اسی طرح جب اس کائنات ختم ہوگی تو سب سے آخری چیز جو ختم کر دی جائے گی وہ قلم ہوگا۔ قلموں کو حکم مل جائے گا کہ تم اب خشک ہو جاؤ، ان کی سیاہی خشک کر دی جائے گی، یعنی کہ علم اس دنیا سے اٹھا دیا جائے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی یہ کائنات بھی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس لیے علم حاصل کریں، کیونکہ وہ ڈیوائن ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں عقل اور دانش والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، تو ہمیں چاہیے لیٹس بیکم عقل اور دانش والے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لوگ بنیں جو اللہ کے اس دیے ہوئے انعام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے بھی بڑا لالچی قسم کا ٹرینر ہوں، ہاں جی، لالچی اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مجھے نہیں سکھائیں گے تو مجھے بھی مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرنا چاہوں گا، جب آپ ان سیریز کو، ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں نا تو بہت غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور پھر زندگی میں اپلائی کریں۔ پے اٹینشن اینڈ بی کیوریس۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، جب وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا کیوریوسٹی ہوتی ہے اس کو، یار یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ نیوٹن اگر کیوریس نہ ہوتا سیب گرنے پہ تو شاید آج ہم لاز آف نیوٹن نہ پڑھ رہے ہوتے۔ وہ جن بچوں کو کبھی کبھی یہ مشکل لگا کرتے تھے، کہتے تھے یار کاش اس کے سر پہ سیب نہ گرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیوریس، اگر آپ کیوریس نہیں ہوں گے تو آپ علم کی طرف آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ ایک میری زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ I have some events teach me and from some I learn. I've never failed in my life. کچھ چیزیں مجھے سکھاتی ہیں اور کچھ چیزوں سے میں نے سیکھا ہے، پر میں فیل کبھی نہیں ہوا، میں ناکام کبھی نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا میری بات کو بھی کہ جب تک آپ آگے چل کر ہمت کر کے آگے بڑھ کر وہ کام کریں گے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیا نتیجہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ فیلئر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایڈیسن سے کسی نے پوچھا، ٹھیک ہے، اس نے جب بلب بنایا تو کسی نے پوچھا کہ یار تم 1000 دفعہ فیل ہوئے، تو ایڈیسن نے جواب دیا، نہیں، میں نے 1000 نئے وہ طریقے سیکھے کہ ان سے بلب نہیں بنایا جاتا، اور 1001واں وہ طریقہ ہے جس سے بلب بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر چیز سوچنے کا ایک انداز ہے، اور یہی ہماری انشاءاللہ اس سیریز میں ہم سیکھیں گے کہ یہ جو مائنڈ ہے، یہ مائنڈ کام کیسے کرتا ہے، یہ ہے کیوں، اس کے ہمیں فائدے کیا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، چونکہ یہ پوری ایک سیریز چلنے والی ہے تو میری آپ سے ایک بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ حتمی فیصلے مت کیجئے گا، پوری سیریز سنیں، پھر اس کے بعد آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور مجھ سے پوچھیں، اس کے علاوہ بھی پوچھیں، بٹ حتمی فیصلہ مت کریں اور ججمنٹس مت بنائیں، ٹھیک ہے؟ اوائڈ جمپنگ ٹو کنکلوژنز اینڈ میکنگ ججمنٹس۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، ہیو ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان یو اینڈ ان دس واٹ وی آر ڈوئنگ، کیونکہ جو بھی علم کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ان کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ بڑی جلدی ویڈیو کو آئی تیز کر کے او یار اس کو اگلی ویڈیو پہ چلو، اور یہ تو اس میں بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، وہ پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی نہیں، آپ اگلی ویڈیو پہ بھاگ گئے تو جو بات آپ کو سمجھ آنی تھی وہ سمجھ آئے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں اور بڑی مزیدار بتاتا چلتا ہوں، یہ میں اکثر چیزیں اپنی ٹریننگز میں میرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میں بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ زندگی میں ہم لوگ بہت سارے کام بڑے سیریس ہو کے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہمیں کہا جاتا ہے تم بڑے ہو گئے ہو اب سیریس ہو جاؤ۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، ڈو تھنگز سیریسلی، کام سیریسلی کریں، سنجیدگی سے کریں، بٹ نیور بیکم سیریس۔ خود نہیں سیریس ہونا، کیسے میں نے کام سیریس ہو کے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ آپ کا سیریس ہونا
آپ کے کام سے، کام کی نوعیت سے پتہ چلے گا. بٹ جب تک آپ اس کام کو انجوائے نہیں کریں گے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو شاید نظر آئے گا کہ ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. آپ اگر کسی کام کو خوش ہو کے نہیں کر رہے تو وہ کام آپ کو کر رہا ہے، آپ کام کو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا مائنڈ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ یہ مائنڈ جو ہے یہ سچائی اور جھوٹ میں، فکشن اور ریالٹی میں فرق نہیں کر سکتا. اس کو ہم جو دانہ کھلاتے ہیں، جو بیج اس میں بوتے ہیں، یہ اسی کا پودا نکالتا ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا فارسی کا کہ از مکافات عمل غافل مشاؤ، گندم از گندم بروید جاؤ از جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ مکافات عمل ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ اسی طرح ہمارے مائنڈ کا بھی ایسے ہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور جو کاٹیں اور جو بوئیں تو گندم کاٹیں. بلکہ مجھے یاد آیا میری اپنی کتاب میں نے اپنی کتاب کو جب میں نے لکھی تھی تو میں نے اس شعر سے اس کتاب کو اقبال کے ساتھ جوڑا تھا، اور وہ یہ شعر بھی میرا بڑا فیوریٹ شعروں میں سے ہے کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیراؤ تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی. ٹھیک ہے. ناؤ ہر انسان کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ جتنا بھی اس زندگی کو انجوائے کریں گے، آپ شاکر بن جائیں گے. سب سے پہلا فائدہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ بیگار کاٹ رہے ہوں گے نا تو کبھی بھی شکر کی طرف آپ کا دماغ جائے گا ہی نہیں. ہمارے برین کا ایک حصہ یہاں ہمارے پیچھے ہوتا ہے، اس کو ہم راس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹیکل اینگل سسٹم ہے. سو یہ جو سسٹم ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے نا، مطلب جس چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہمارے باقی تمام حصوں کو بلاک کر دیتا ہے، تمام چیزوں فوکسز کو بلاک کر دیتا ہے، اور ہمارا پورا دھیان اس ایک پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہے. مجھے اکثر جو ہے نا وہ میری والدہ کہتی ہوتی ہیں کہ اتنے ہم دکان میں جاتے ہیں یا رنگ ڈھونڈنے میں جاتی ہوں یا کپڑا لینے جاتی ہوں تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہوتا، تمہیں میں ساتھ لے جاتی ہوں تمہاری فوراً نظر پڑ جاتی ہے. پارکنگ ڈھونڈنے جاتے ہیں، سڑک پہ لوگ پارکنگ اسپیسز میں لوگ پارکنگ کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، مجھے الحمدللہ ٹھک کر کے خالی پارکنگ اسپاٹ مل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو میرا راز ہے نا، وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی کسی نے کہا تھا کہ جی تجھے میں نے اتنا چاہا کہ پوری کائنات نے تجھے میرے خلاف ملانے کی سازش کر دی. سو یہ کیا ہے؟ یہ راز کا یہ کام ہے کہ یہ آپ کے باقی تمام جگہوں سے فوکس ہٹا کے اس ایک جگہ پر آپ کی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب، مثلا آپ نے اگر گاڑی، آج کسی نے لال رنگ کی گاڑی خریدی ہے تو آپ دیکھیں کل سڑک پہ آپ کو نظر آنے والی آدھی سے زیادہ گاڑیاں لال رنگ کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تو آپ کو ہر دوسرا شخص پیلے رنگ کے کپڑوں والا ہی نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھے وہاں پر، بٹ اب آپ کا راز اس کی طرف توجہ لے کے جا رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں میرے تو زندگی میں کبھی کوئی کام ٹھیک ہی نہیں ہوتے، اب آپ سوچئے آپ اپنے راز کو کیا فیڈ کر رہے ہیں؟ کام ہوتے ہی نہیں تو وہ کیا کس چیز کی طرف فوکس لے کر جائے گا؟ کام نہیں ہوتے. میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ راز کس کی طرف سوچے گا؟ برائی کی طرف. ٹھیک ہے. سو اس لیے اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. سو سیکنڈ جو میں پوائنٹ یہاں پر کرنا چاہوں گا وہ جو میں نے اتنا بتایا کہ ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. ٹھیک ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، سوال ہوگا قیامت والے دن ان لوگوں سے جن کو علم دیا جائے گا اور عمل زیرو ہوگا ان کا. بے عمل علم آپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے. قیامت والے دن معافی نہیں ملے گی اگر ایک عامل اور علم والا، یعنی اس کو جو علم ملا ہے وہ اس کا عامل نہ بن سکے. سو اس لیے جو بھی آپ سیکھیں، اپلائی واٹ یو لرن ایچ اینڈ ایوری ڈے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسمال. صحابہ رضی اللہ عنہما کی ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک آیت جب قرآن کی پڑھتے تھے نا تو وہ اس سے آگے موو ہی نہیں کرتے تھے جب تک اس آیت کو اپنے اوپر پوری طرح سے لاگو نہیں کر لیتے تھے اس حکم کو. سو اسمال اسٹیپس ٹورڈز اے بگ جرنی. اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے میرا، جو میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ بات کہتا ہوں، صرف اور صرف وہ، بلکہ رومی کا شاید غالباً یہ بیان بھی تھا کہ جو ایک a clever man went out to change the world and a wiser man went out to change himself.
ٹھیک ہے. ایک عقلمند آدمی نے کہا کہ میں دنیا بدلنے جاؤں گا، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ عقلمند انسان نے کہا میں خود کو بدلوں گا اور دنیا بدل جائے گی. ٹھیک ہے. سو ورک آن یور سیلف، چینج اونلی یور سیلف فرسٹ. صرف اپنے آپ پہ کام کریں. آپ تبدیل ہو گئے، آپ کا نظریہ بدل گیا، آپ کی سوچ بدل گئی، آپ سمجھیں کہ آپ کا پورا کنبہ بدل گیا. کنبہ بدلا تو آپ کا محلہ بدلا، محلہ بدلا تو آپ کے آس پاس کا یو سی بدلا، یو سی بدلا تو آپ کے شہر بدلا. تو یہ اس طرح سے تبدیلی آنی ہے. ایسے نہیں آنی کہ اوپر سے کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کر آئے گا اور کہے گا آ نا ذرا سامنے میں تجھے بتاؤں تبدیلی کیسے لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور اس کی بیس پہ ہم انشاءاللہ اپنے پورے کے پورے سسٹم کو آگے لے کر چلیں گے. تو جی ناظرین اجازت لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم اسی ٹائم پہ ملیں گے، یا آپ اگر بعد میں کبھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو علم ہم نے بانٹا ہے، جو محفل سجائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے حق میں، ہمارے میزان میں قبول فرمائیں، اور آخرت والے دن، قیامت والے دن ہم جنت فردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے گواہ بنیں کہ اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے محفل سجائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.